السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تعلیمی سفر کا اختتام ہوا 2024 میں۔ اس کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت نے توفیق دی اپنے راستے میں نکلنے کی، اور 13 فروری کو میں اللہ رب العزت کے راستے میں نکلا، وہاں اپنے ہم دوستوں کے ساتھ۔ اور آج ہماری تشکیل ہوئی ہے قصور، یہاں پہ ضلع قصور پھول نگر شہر۔ یہ آخری تشکیل ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد مقام کی طرف تشکیل ہونی ہے، اپنے گھر کی طرف۔ یہ کام تو کرتے رہنا ہے ساری زندگی، مگر اس اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ رب العزت نے جو باتیں ہم پر کھولی ہیں، جو ہمیں سمجھ آئی ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پر کہ یہ عظیم کام، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام والا کام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد یہ ان کی ساری امت کی ذمہ داری ہے، کیسے کہ خود اپنی زندگی میں بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن یہی انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محض اللہ کی توفیق سے ہی ہوا کہ ہمارا سال کا اختتام ہوا۔ ابھی 8 فروری کو انشاءاللہ مقام کی طرف تشکیل ہے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ رب العزت اس کام پر استقامت دے، اس پر جمع رہنے کی توفیق دے، ہم سے، ہماری اعلیٰ اولاد سے، پوری نسلوں سے دین کا کام لے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے۔ اس راستے میں نکل کر اس راستے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، کتنا عظیم راستہ ہے، اور یہ کوئی ایسے ہی معمولی راستہ نہیں ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، سب نے یہی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن جن قوموں نے وقت کے نبی کی بات پر لبیک کہا، اللہ رب العزت نے دونوں جہاں میں کامیاب کر کے دکھایا، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، اللہ رب العزت نے دونوں جہاں میں ناکام کر کے دکھا دیا۔ اس راستے میں قابلیت نہیں، قبولیت چاہیے۔ قابلیت تو فرعون و حامان کے پاس بہت تھی، مگر قبولیت پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی۔ کہ اللہ رب العزت قبولیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم دعائیں کریں، اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ رب العزت اپنے راستے میں ہمیں قبول کرے اور ہم سے اپنا دین کا کام لے، خصوصاً علماء کرام۔ اس راستے میں علماء کرام کی بہت ہی اشد ضرورت ہے، بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ عوام پیاسی بیٹھی ہے، 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو غسل تک کے فرائض کا پتہ نہیں، ان کو وضو کا فرائض کا پتہ نہیں، ان کو نماز کے الفاظ کا پتہ نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں نماز وہ صرف اللہ اکبر پہ، یا ساری زندگی صرف قل اللہ احد یاد کی ہے، وہ بھی صحیح نہیں، تلفظ اس کا بھی خراب ہے۔ تو اس میں کل یہ ہم مولوی صاحب اور ہم حضرات گئے تھے یہاں پہ گشت پہ قریب میں، تو یہاں پہ مسیحی حضرات بھی رہتے ہیں، دوسرے حضرات بھی رہتے ہیں۔ 2-4 ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ایک کی عمر قریباً 45 تھی، دوسری کی 52 کچھ اراؤنڈ بورڈ اس کے تھی۔ ان سے ہم نے بات شات کی، پھر ان سے پوچھا کہ غسل کے فرائض کے بارے میں پوچھا۔ انہیں علم نہیں تھا اس بارے میں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں یا کیا ہیں، وضو کا ان کو نہیں پتہ تھا۔ ایک ساتھی فرمانے لگے، کہتے کہ میں اپنے بیٹوں کو مدرسے میں ڈالا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، تو ان سے ہم نے گزارش کی کہ ہر ایک نے اپنے قبر میں جانا ہے، اپنے بیٹوں کو ڈالا ہے۔ بہت زبردست، بہت ہی اچھا کام کیا ہے، یہی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے خود بھی دین سیکھنا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارا سال مکمل ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب الحمدللہ، مولانا صدیق صاحب سال میں چل رہے ہیں، ان کا 6واں مہینہ ہے ماشاءاللہ جی۔ مولانا کیا نام ٹھہرا آپ کا؟ مولانا عبد المجید صاحب ماشاءاللہ جی، مولانا عباس صاحب، مولانا رفیع اللہ صاحب، ان تینوں حضرات کا ماشاءاللہ، میرا اور عباس صاحب کا، رفیع اللہ صاحب کا سال مکمل ہو رہا ہے۔ یہ حضرات ماشاءاللہ بھی 5ویں 6 مہینے میں چل رہے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان کو توفیق دے مزید چلنے کی اور اس راستے میں استقامت دے۔ اللہ رب العزت اس راستے میں اپنی قابلیت سے یا اپنی چاہت سے کوئی نہیں چل سکتا، وہی چل سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔